چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا بتاؤ، کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اس نے کہا میں ایک ایسی خاتون کو دیکھا ہے جو بادشاہت کے تخت پہ براجمان ہے، میں نے ایک ایسی عورت دیکھی ہے وہاں جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اقتدار کی مسند پہ بیٹھی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ یہ شہرہ آفات تخت تھا جو ملکہ بلقیس کے پاس تھا، اور یہ 40 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا۔ شرعی ہاتھ جب کہا جاتا ہے تو وہ کونی تک ہوتا ہے، تو گویا دوسرے لفظوں میں 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ لگائیں تو یہ 60 ہاتھ چوڑا تھا، اور 120 ہاتھ جو ہے وہ لمبا تھا۔ سونے چاندی اور قیمتی دھاتوں کا بنا تھا، اور 7 منزلیں تھیں اس کی، اور قیمتی موتی اس کے اوپر لگے تھے، اور جب وہ اپنا دربار لگاتی تو اس تخت کے اوپر بیٹھتی، اور اس کے 12,000 سردار تھے قوم کے، جن کے تحت فوجیں تھیں، اور ایک مضبوط نظم و نسق تھا، ہر شے، فوجیں، آلات حرب و ضرب، بہت کچھ دیا گیا تھا۔ تو اس بات کی کہانی سنائی، اور آگے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا ہے وہ اور اس کی قوم اللہ کے علاوہ سورج کو پوجتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو راہ حق سے، راہ توحید سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اللہ اکبر، اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں، جو آسمانوں اور زمینوں میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا ہے، یعنی ظاہر کرتا ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، وہ سب کو جانتا ہے، اس کی نظر میں کوئی پوشیدہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت کیا ہے؟ تخت تو میرے رب کا ہے، عرش تو اس کا ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی۔ حضرت سلیمان نے ہدہد سے کہا کالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ کالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تولى عنہم فانظر ماذا یرجعون، آپ نے خط لکھا اور ہدہد کو دیا، کہا اس کو لے جاؤ اور یہ خط ان کی طرف ڈال دو، اور اس کے بعد ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، پھر دیکھ کہ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس خط کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر کی، ہدہد کے سپرد کیا۔ 1 مہینے کی مسافت پر تھا یہ ملک سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک شام سے، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ کہا یہ خط لے جاؤ میرا، اور ملک سبا میں جاؤ اور ملکہ بلقیس کو دے آؤ، اور پھر دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہدہد نے خط پکڑا، بادشاہ تخت پہ بیٹھی تھی، اس نے جا کے خط پھینک دیا۔ جب ملکہ نے خط پکڑا اور اس کو کھولا اور پڑھا، نبی کی جلالت تھی، کیونکہ صرف بادشاہ نہیں تھے، نبی بھی تھے، تو کہتے اس کا وجود کانپنے لگا، اور اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ہی اس کے لیے بہتری کی ضمانت بن گیا کہ اس نے نبی کے خط کو عزت والا خط کہا۔ بعد میں جو ہوا اور پھر وہ مطیع ہوئی اور اللہ نے اس کے لیے بہتریوں کے دروازے کھولے، وہ اس کی اس تکریم کی وجہ سے۔ خسرو پرویز کی جانب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس نے ٹکڑے کر دیے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے گا، اور ایسے ہوا۔
تو پرویز نے حضور کا خط پھاڑا تھا تو ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے خط کو سینے سے لگایا اور کہا یہ عزت والا خط ہے جو میری جانب ڈالا گیا ہے، انہو من سلیمان، بے شک یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور وہاں اس زمانے میں خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھتا تھا، پھر مضمون خط کا لکھتا تھا۔ تو آپ نے پہلے کہا انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَآتُونِی مُسْلِمِینَ، دو لفظ لکھے۔ آپ نے کہا خط کا مضمون یہ تھا تم مجھ پر سربلندی نہ چاہو، مجھ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، سربلندی نہ چاہو، اور فرما بردار ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ بس دو لفظ تھے، حضرت سلیمان کی مہر تھی، اور یہ خط ہدہد نے جا کے ملکہ بلقیس کو دیا۔